جسے اس نے اچھی خاصی قیمت ادا کر کے علاقے کے ایک دوسرے زمیندار شریف الدین سے خریدا تھا۔ عبدالستار نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے وہ اور اس کے لوگ ماضی کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ عورت ان کے قابل قبول ہے یا نہیں۔ ماجدہ کو مہرن کے ذریعے ان ساری باتوں کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے اللہ بخش کا گھر چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اب تو کوئی بھی گھر اس کا گھر نہیں تھا۔ شریف الدین ہو یا اللہ بخش، دونوں ہی اس کے لیے لعنت مارے انسان تھے۔ اسے اب اگر فکر تھی تو اس بات کی کہ اس کا ٹھکانہ ایک بار پھر بدل رہا تھا۔ یہاں اللہ بخش کے گھر میں مہرن اور طاہرہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اگرچہ رخسانہ اس پر دباؤ قائم رکھنے کی غرض سے اسے بہت کام لیتی تھی، لیکن ماجدہ جفاکش اور نوجوان تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی۔ تاہم اسے اپنی بچی کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔ یہاں مہرن اور طاہرہ دونوں ہی کا سہارا تھا، جو بوقت ضرورت سمینہ کو سنبھال لیتی تھی۔ اب نئی جگہ جا کر جانے کیسے حالات پیش آئیں۔ اللہ بخش کی ہدایت کے مطابق مہرن اور طاہرہ نے ماجدہ کو سجا بنا کر تیار کیا۔ اسے اب عبدالستار اور اس کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ ماجدہ اس وقت خود کو بالکل بے مایہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں اب صرف بکنا ہی لکھا ہے۔ وہ ایک مالک سے دوسرے مالک کے ہاتھوں میں پہنچتی رہے گی، اور اس کے اس منحوس سفر کا اختتام نہ جانے کہاں ہوگا، شاید کہیں نہیں ہوگا، اور ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ رخسانہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ماجدہ اس گھر سے چلی جائے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ لوگ کچھ زیادہ پیسے بھی مانگتے ہیں تو انہیں دے دو، یہ قصہ تو ختم ہو کسی طرح۔ اگر صلح نہیں ہوگی تو ہمارے لیے خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ عبدالستار نے بنگال کے اس نمکین جادو کو دیکھا اور اسے فوراً ہی پسند کر لیا۔ وہ ماجدہ کو قبول کرنے کے لیے بے خوشی تیار ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کا عرصہ شریف الدین کی حویلی میں اور 1.5 سال کا عرصہ اللہ بخش کی حویلی میں گزارنے کے بعد اسے ایک بار پھر ایک نئی جگہ بھیجا جا رہا تھا۔ لین دین کے معاملات طے ہو چکے تھے۔ اگلے چند روز میں ماجدہ کو 2 بھینسوں کے ساتھ عبدالستار کے حوالے کیا جانے والا تھا۔ اگلے چند روز کے بعد ماجدہ کو 2 بھینسوں کے ساتھ عبدالستار کی حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان رقم، مویشیوں اور عورت کے لین دین کے بعد تنازع وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی FIR واپس لے لی تھی۔ عبدالستار کی حویلی میں ماجدہ کو رہنے کے لیے جو جگہ دی گئی تھی وہ مویشیوں کے باڑے کے قریب واقع ایک کوٹھری تھی۔ اس کوٹھری میں ایک ملازمہ پہلے سے رہتی تھی جس کا نام صالحہ تھا۔ صالحہ نے اسے بتایا کہ یہاں کچھ دن پہلے تک اس کے ساتھ احمدی نامی ایک عمر رسیدہ عورت رہتی تھی جس کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے صالحہ اس کوٹھری میں اکیلی رہتی تھی۔ صالحہ کا باپ عبدالستار کی حویلی میں سائنس کا کام کرتا تھا اور وہ حویلی کے مردانہ حصے میں رہتا تھا، لیکن وہ حویلی کے اس حصے میں جہاں اس کی بیٹی رہتی تھی اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کوٹھری میں آتے ہی ماجدہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا نام نذیر تھا۔ اس کی بیوی برسوں پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ صالحہ اس کی واحد اولاد تھی اور وہ اس کو بہت چاہتا تھا۔ ماجدہ کو جب اس حویلی میں لایا گیا تو عبدالستار بہت بیمار ہو گیا۔ وہ ویسے بھی کافی عمر رسیدہ آدمی تھا اور آئے دن بیمار رہتا تھا۔ فی الحال ماجدہ کو بیمار عبدالستار کی تیمارداری اور گھر کے دوسرے کاموں پر مامور کر دیا گیا۔ ماجدہ کو معلوم تھا کہ اسے اس حویلی میں خاص طور سے اس خاندان کے سربراہ عبدالستار کی خدمت کے لیے لایا گیا ہے، لیکن عبدالستار فی الحال اس سے خدمت لینے سے قاصر تھا کیونکہ وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ماجدہ اس صورتحال سے قدر مطمئن تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ عبدالستار کی بیماری زیادہ سے زیادہ طویل کھینچتی جائے اور وہ اس کی خدمت کے شر سے زیادہ عرصے تک محفوظ رہے۔ ماجدہ کو دوسری ملازماؤں اور خادماؤں کی طرح گھریلو کام کاج میں لگا رہنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نیم جہاں عبدالستار کے تیمارداری کا فرض بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عبدالستار کی تیمارداری میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ عبدالستار کی بیوی فضیلہ خاتون تھی، جو اپنے شوہر کے پاس خاصا وقت گزارتی تھی اور ماجدہ اسی کی نگرانی میں اور اسی کی ہدایت کے مطابق بیمار بوڑھے کی تیمارداری کرتی تھی۔ فضیلہ خاتون ماجدہ کی کارکردگی سے خاصی مطمئن تھی۔
اور اس کے ساتھ سخت یا ذلت آمیز رویہ نہیں اختیار کرتی تھی۔ ماجدہ کی خود بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ فضیلہ خاتون کو شکایت کا موقع نہ دے، اور وہ نہایت ہی فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرتی تھی۔ بیمار بوڑھا عبدالستار بھی ماجدہ سے خوش تھا۔ اس نے ماجدہ پہ کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی۔ عبدالستار کے 3 بیٹے تھے، مناف، بصیر اور ندیم، اور 3 بہویں تھیں، مسرت، بطول اور نائمہ۔ بیٹے دن میں کم از کم ایک بار بیمار باپ کی مزاج پرسی کے لیے آ جاتے تھے، لیکن بہویں اس فرض کی ادائیگی کو اپنے لیے کوئی خاص ضروری نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتی تھیں، اور اگر کسی وقت ذرا سا موقع مل جاتا تو بیمار سسر کے کمرے میں جھانک لیتی۔ ماجدہ کے ساتھ کوٹری میں رہنے والی لڑکی صالحہ ماجدہ سے عمر میں چھوٹی تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلد ہی ماجدہ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ ایک روز رات کو جب ماجدہ اور صالحہ اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کوٹری میں اکیلی تھی تو صالحہ نے دوران گفتگو ماجدہ سے پوچھا، تم بنگالن ہو؟ ہاں میں بنگالن ہوں، ماجدہ نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں جادو بھی آتا ہوگا؟ صالحہ نے اس کی طرف تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جادو؟ کیسا جادو؟ ماجدہ نے سخت حیران ہو کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی وہی جادو جس کے زور سے لوگ بڑے بڑے کام لیتے ہیں، تمہیں بھی ضرور آتا ہوگا۔ کیوں بھلا؟ ماجدہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیوں جادو آتا ہوگا؟ تم بنگالن ہو نا؟ صالحہ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگالی بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں، خاص طور سے بنگال کی عورتیں تو بڑی جادوگرنیاں ہوتی ہیں۔ ہوتی ہوں گی، ماجدہ نے قدرے بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں جادو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے جادو وادو آتا ہے۔ اگر تمہیں جادو آتا ہوتا تو تم میری مدد کر سکتی تھی، صالحہ نے قدرے افسردہ لہجے میں کہا۔ جادو؟ جادو سے تمہاری مدد؟ ماجدہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، صرف جادو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ صالحہ تقریباً روحان سی ہو گئی۔ اور کوئی طریقہ میری مدد کرنے کا نہیں ہے؟ پیر سائیں کسی کے کہنے سننے یا رونے پیٹنے سے اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ان پر جادو کر دے تو شاید ان کا ارادہ بدلا جا سکے۔ یہ پیر سائیں کون ہے؟ ماجدہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور تم ان سے کیا چاہتی ہو؟ ان کے کس ارادے کو بدلنا چاہتی ہو؟ پیر سائیں سے میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ وہ میری جان چھوڑ دیں، صالحہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا پکا فیصلہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے، اور بھلا کس کی مجال ہے، کس میں ہمت ہے جو پیر سائیں کو ان کے ارادے پر عمل کرنے سے روک سکے؟ پیر سائیں کے مرید کہتے ہیں کہ پیر سائیں کے حکم کو نہ ماننے والا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا، جہاں فرشتے اسے رات دن آنکھ کی چھڑیوں سے مارا کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ پیر سائیں کے دل سے میرا خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے، وہ مجھے بھول جائیں، اور پھر میری اور طفیل کی شادی ہو سکے۔ طفیل؟ طفیل کون ہے؟ ماجدہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ لڑکا جو ریاض گاڑی وان کا بیٹا ہے؟ ہاں وہی، صالحہ نے بہت ہلکی سی سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ ماجدہ طفیل کو جانتی تھی۔ طفیل کا باپ ریاض بیل گاڑیاں ہانکتا تھا اور اکثر دوسرے ملازموں کے ساتھ اناج کی بوریاں لے کر حویلی کے اندر والے گودام میں آتا تھا۔ طفیل خود بھی حویلی میں کام کرتا تھا۔ وہ زنان خانے اور مردان خانے دونوں جگہوں پر آ جاتا تھا۔ عبدالستار کے کمرے میں بھی اس کا مختلف کاموں کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ماجدہ نے کبھی اس کو اور صالحہ کو ایک ساتھ اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ اسے ان دونوں کے درمیان کی خصوصی لگاؤ کا اندازہ ہو سکے۔ ویسے بھی ماجدہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے تمام معاملات پر توجہ دینے اور ان سے واقف ہونے کی فرصت کم ہی ملتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت عبدالستار کی تیمارداری میں گزر جاتا تھا۔ وہ فضیلہ خاتون کی قائم مقام کے طور پر بوڑھے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پھر اس خدمت سے جو وقت بچتا تھا وہ گھر کے دوسرے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ گھر کی سب سے بڑی بہو مسرت کو مچھلی بہت پسند تھی، اور وہ آئے دن ماجدہ کو باورچی خانے میں مچھلی پکانے کے کام میں لگا دیتی تھی۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ ماجدہ چونکہ بنگالن ہے، اس لیے اسے بہت اچھی مچھلی پکانی آتی ہے۔ ماجدہ نے ان لوگوں کو مایوس نہیں کیا، بلکہ ان کو بنگالیوں کے انداز میں چاولوں کے ساتھ مچھلی کھانا سکھایا۔
طفیل کا نام صالحہ کے زبان پر آتے ہی ماجدہ کو اس سارے معاملے سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ یہ پیر سائی کون تھا؟ صالحہ نے ماجدہ کو اس سارے معاملے کی تفصیلات بتا دی۔ پیر سائی کا اصلی نام حق نواز تھا۔ وہ ایک آستانے کا گدی نشین تھا اور ایک بڑا زمیندار تھا۔ گدی نشینی اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جاگیرداری اور پیری دونوں چیزوں نے مل کر اس کی قوت اور اثر و رسوخ میں بھی بہت اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سارے علاقے میں پیر سائی کہلاتا تھا۔ لوگ اس کا نام نہیں لیتے تھے۔ پیر سائی 65 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے اب تک 4 شادیاں کی تھیں اور ان 4 بیویوں سے اس کے درجنوں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھے۔ اس کی سب سے پہلی بیوی کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا اور فی الحال پیر سائی کی 3 بیویاں تھیں، لیکن وہ ان کی سابقہ تعداد کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب صالحہ پر پڑی تھی، جو ایک غریب سائی کی بیٹی تھی اور خوبصورت تھی۔ طفیل نذیر کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا۔ وہ عبدالستار کی حویلی میں کام کرتا تھا اور یہیں رہتا تھا۔ اس کے والدین مر چکے تھے۔ ایک بھائی تھا، وہ برسوں پہلے کراچی چلا گیا تھا۔ اس نے وہیں شادی کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں سے سارے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے۔ یہاں اب کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ طفیل کا سرپرست نذیر ہی تھا، جو طفیل کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس چاہت کے تہہ میں ایک خاص مقصد پوشیدہ تھا۔ نذیر کو اس بات کا علم تھا کہ طفیل اس کی بیٹی صالحہ کو پسند کرتا ہے اور صالحہ بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ نذیر کے لیے یہ اچھی بات تھی۔ طفیل اس کی برادری کا ہی لڑکا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ چنانچہ پیر سائی نے جب نذیر کو طلب کیا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی صالحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو نذیر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ پیر سائی کی اس وقت 3 بیویاں اور درجنوں اولادیں اور اولادوں کی اولادیں موجود تھیں۔ اس لشکر میں بھلا صالحہ جیسی غریب لڑکی کی کیا اوقات ہوتی؟ صالحہ ایک نوجوان لڑکی تھی، جبکہ پیر سائی قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ 4 دن کے بعد وہ صالحہ کو بیوہ چھوڑ کر سدھار جاتا تو اس کی دوسری بیویاں اور اولادیں صالحہ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتے۔ نذیر نے بڑی جرأت سے کام لے کر معاوضت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے طفیل کے ساتھ طے کر چکا ہے، لیکن پیر سائی نے اس کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ شادی کی تیاریاں کرے۔ صالحہ کی ماں نہیں تھی، اس کی کوئی بہن یا کوئی بھائی نہیں تھا، چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹی تمام معاملات کے بارے میں ایک دوسرے سے براہ راست بات کرنے پر مجبور تھے۔ نذیر نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور صالحہ سخت پریشان اور بدحواس ہو گئی تھی۔ اس نے طفیل کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور طفیل بھی صدمے سے نڈھال تھا، لیکن ان لوگوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اندھیر کو کس طرح روکا جائے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ تم بنگالن ہو، صالحہ نے اپنی داستان ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید تھی کہ شاید تمہیں جادو آتا ہو اور تم جادو کے ذریعے پیر سائی کا دل بدل ڈالو۔ یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں صالحہ، ماجدہ نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا۔ مجھے کوئی جادو وادو نہیں آتا اور میں تو یہ جانتی ہوں کہ عورتیں چاہے بنگال کی ہوں یا سرحد کی یا پنجاب کی، سب ایک ہی جیسی قسمتیں لے کر پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ کھلا کی ماجدہ ہو یا جلال آباد کی گل پری یا بہاول نگر کی صالحہ، ہم سب کی تقدیریں ایک ہی جیسی ہیں۔ میں بھلا کس پر جادو کروں گی؟ مجھے تو خود طرح طرح کے عیاش جادوگروں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس رات ماجدہ نے صالحہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے صالحہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ہاشم کے حوالے سے بھی سب کچھ بتا دیا۔ صالحہ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے ماجدہ نے ہاشم کے بارے میں کھل کر گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں وہ سارا درد سمٹ آیا تھا جو برسوں سے اس کی آنکھوں سے جوئیں خون کی شکل میں بہتا رہا تھا۔ ہاشم کا خیال کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوا تھا۔ راتوں کی تنہائی میں ہاشم کی مغموم تصویر اس کی نمناک آنکھوں میں لہراتی اور چند ساتوں کے لیے زندگی بالکل بدل جاتی۔ آج صالحہ کی زبانی اس کی اور طفیل کی محبت کی کہانی سن کر ماجدہ کو اپنی محرومی اور دکھ کا اور بھی شدید اور گہرا احساس ہوا، اور ہاشم کی یاد کا درد اس کے سارے وجود کو بے تاب کرنے لگا۔ اس نے صالحہ کو بھی اپنے اس درد میں شامل کر لیا۔ دونوں بہت رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ تم ایک کام کرو، ماجدہ نے اسے مشورہ دیا،
تم اور طفیل خود جا کر پیر سائیں سے ملو اور ان سے کہو کہ تمہیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور تم ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہو۔ تمہارے خیال میں کیا پیر سائی مان جائیں گے؟ صالحہ نے تذبذب کے ساتھ پوچھا۔ شاید مان جائیں، ماجدہ نے کہا۔ کسی اور کے کہنے سننے کا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم دونوں کی بات سن کر شاید انہیں یہ خیال آ جائے کہ تمہیں زبردستی اپنی بیوی بنانا اچھا نہیں ہوگا، اور یہ کہ تم انہیں شوہر کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرو گی، کیونکہ تمہارے دل میں تو کوئی اور ہی بسا ہوا ہوگا۔ میں طفیل سے بات کروں گی، صالحہ نے آہستہ سے کہا، لیکن بابا سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کبھی اس بات کو نہ پسند کریں گے اور نہ اس کی اجازت دیں گے کہ میں طفیل کو ساتھ لے کر پیر سائیں کے گھر جاؤں اور اپنی شادی کے بارے میں کوئی بات کروں۔ اگلے دن صالحہ نے ماجدہ کو بتایا کہ اس نے طفیل سے بات کی تھی اور طفیل کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ طفیل نے کہا تھا، میں پیر سائیں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا اور گڑ گڑا کر ان سے کہوں گا کہ وہ صالحہ کو مجھے بخش دیں۔ میں زندگی بھر ان کی چاکری کروں گا۔ بس پھر دیر مت کرو، ماجدہ نے کہا۔ فوراً ہی پیر سائیں کے پاس پہنچو، ہم لوگ کل ہی ان کے پاس جا رہے ہیں، صالحہ نے مضطرب لہجے میں اسے بتایا۔ وہاں سے واپس آ کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ پیر سائیں نے کیا کہا۔ اس سے اگلے دن سارا دن ماجدہ بہت مصروف رہی۔ عبدالستار کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر 2 بار گھر پر آ کر اسے دیکھ چکا تھا۔ عبدالستار کو بہت تیز بخار تھا اور اس کے سر پر پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے کی پٹیاں رکھنا ضروری تھا۔ تلووں کو بھی بھیگی ہوئی پٹیوں سے سلایا جا رہا تھا۔ یہ کام زیادہ تر ماجدہ کر رہی تھی اور فضیلہ خاتون اسے ضروری ہدایت دے رہی تھی۔ کافی رات گئے عبدالستار کا بخار کچھ کم ہوا اور ماجدہ کو اپنی کوٹری میں جانے کی اجازت ملی۔ صالحہ پلنگ پر آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ چوتھویں کی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی اور اس کے سارے وجود سے روشنی سے لبریز ایک خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ماجدہ کو دیکھتے ہی صالحہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس میں دنیا کی ساری خوشیاں انگڑائی لیتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کتنی دیر سے آئی تم آج ماجدہ؟ صالحہ نے اسے تیز اور شوق نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میری تو آنکھیں تھک گئیں۔ بوڑھے کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، ماجدہ نے کہا۔ بڑی بیوی سارا وقت وہی تھی۔ خیر، اب تم جلدی سے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ تم دونوں ملے تھے پیر سائیں سے؟ صالحہ نے جوش مسرت میں ماجدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ماجدہ۔ ارے تم تو سچ مچ جادوگرنی ہو، بنگال کی جادوگرنی۔ تم نے ہمیں ایسا جادو سکھایا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، سدا جیو میری بہن۔ طفیل نے بھی بہت تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ خوشی کے مارے ماجدہ کا چہرہ جیسے گلنار ہو گیا۔ اس کے مشورے پر عمل کرنے سے ان دونوں کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ اس کے روئے روئے سے جیسے مسرت کے سوتے پھوٹنے لگے۔ اچھا پیر سائیں نے تم لوگوں کی مان لی؟ ماجدہ نے چہک کر کہا۔ ہاں ہاں مان لی، بالکل مان لی، صالحہ نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے تنہائی میں ان سے ملاقات کی اور اپنے دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ تو بڑے ہی مہربان اور نرم دل نکلے۔ ہماری بات سن کر انہیں ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ کہا کہ وہ خود ہم دونوں کی شادی کرا دیں گے۔ پھر صالحہ نے اس ملاقات کی مزید تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ فی الحال ہم کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کریں اور جلد ہی وہ خود ہم دونوں کی شادی کا بندوبست کرا دیں گے اور اس شادی کے سارے اخراجات بھی وہ خود اٹھائیں گے۔ واہ واہ، ماجدہ نے صالحہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم لوگوں نے ہمت کی تو کام بن گیا نا۔ صالحہ بہت دیر تک اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں ماجدہ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ ماجدہ کے احسان کے بوجھ تلے جیسے دبے جا رہی تھی۔ بنگال کی اس جادوگرنی نے تو واقعی اپنا کمال کر دکھایا تھا۔ صالحہ نے اپنے باپ کو یہ بات بالکل نہیں بتائی تھی اور طفیل کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ بابا سے اس کا ذکر نہ کرے، لیکن اب تو نتیجہ ان دونوں کے حق میں نکل چکا تھا۔ پیر سائیں نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کا بندوبست کر دیں گے، تو پھر ابھی بابا سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت آنے پر پیر سائیں خود ہی بابا سے بات کریں گے۔ ماجدہ اس کامیابی سے بہت خوش تھی اور اس بات پر فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے صالحہ کو صحیح مشورہ دیا۔ اس کے مشورے پر عمل کر کے 2 چاہنے والے واقعی ہجر کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ کاش ایسا کچھ میرے اور ہاشم کے ساتھ بھی ہو جاتا۔
اس نے گہرے دکھ کے ساتھ سوچا۔ مگر دنیا میں سارے لوگ الگ الگ قسمتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی دن بعد کی بات ہے۔ اس روز رات کو جب ماجدہ اپنے سارے کام ختم کر کے اور بیمار عبدالستار کو رات کی دوا کی خوراک دے کر اپنی کوٹری میں آئی تو اس نے صالحہ کو خاصا پریشان پایا۔ بابا بھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، اس نے تشویش آمیز آواز میں کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طفیل آج صبح سے ہی غائب ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ بابا نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اسے ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ اب بھی بابا اس کی تلاش میں گئے ہیں۔ اب تو اتنی رات ہو چکی ہے۔ صالحہ کی بات سن کر ماجدہ کے دل میں بھی تشویش اور پریشان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ طفیل اگر زیادہ دیر کے لیے کہیں جاتا تھا تو صالحہ کو یا بابا کو اس کے بارے میں بتا کر جاتا تھا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے سنے اور سارا دن کے لیے کہاں غائب ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ کہیں ادھر ادھر نکل گیا ہوگا، ماجدہ نے اعتماد سے خالی آواز میں کہا۔ نہیں، صالحہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دوست بس ایک دو ہی ہیں اور بابا نے ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہے۔ ان دوستوں کو اس بارے میں نہیں معلوم، بلکہ وہ تو خود ان کو تلاش کرنے میں لگے رہے ہیں۔ ماجدہ کے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی، کہیں طفیل کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا، لیکن اس نے صالحہ سے اس حادثے کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دونوں جاگتی رہیں اور بابا کا انتظار کرتی رہیں کہ وہ واپس آئیں اور طفیل کے بارے میں کوئی خبر لائیں۔ نذیر بہت رات گئے 2 بار صالحہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر خاک اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ویرانی رقصاں تھی۔ اسے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے چہرے پر ہر سوال کا جواب لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔